بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا اور رشتہ داروں نے جائیداد ہڑپ کر کے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ در در کی ٹھوکریں کھا کر میں نے ایک چھوٹی سی دکان پر مزدوری شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا اور میری محنت رنگ لائی، یہاں تک کہ میں شہر کا سب سے بڑا تاجر بن گیا۔ ایک دن میرے دفتر میں ایک خستہ حال شخص مزدوری کی تلاش میں آیا، جس کا چہرہ بہت جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ جب میں نے اس کے کاغذات میں اس کا نام اور آبائی علاقہ پڑھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام طارق ہے۔ میری پیدائش ایک انتہائی خوشحال اور معزز گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرے والد رحیم علاقے کے ایک بہت بڑے اور نامور زمیندار تھے، جن کی شرافت اور سخاوت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، اور میری والدہ خدیجہ ایک انتہائی نیک دل اور شفیق خاتون تھیں، جن کی پوری دنیا میرے ہی گرد گھومتی تھی۔ میرا بچپن کسی حسین اور سحر انگیز خواب کی طرح تھا، جس میں دکھ درد یا کسی محرومی کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ ہمارے گھر کے دسترخوان ہمیشہ وسیع رہتے اور میری ہر چھوٹی بڑی خواہش میرے ہونٹوں سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دی جاتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ کس طرح میرے والد مجھے اپنے کاندھوں پہ بٹھا کر اپنی ان سرسبز اور لہلہاتی ہوئی کھیتوں کی سیر کرواتے تھے اور مجھے بتاتے تھے کہ ایک دن یہ سب کچھ میرا ہوگا اور میں اس خاندان کے نام اور وقار کو مزید بلند کروں گا۔ لیکن قسمت کے فیصلے اور تقدیر کی چالیں بعض اوقات انسان کی سوچ اور گمان سے بالکل بالاتر ہوتی ہیں۔ میری زندگی کا یہ پرسکون اور جنت نظیر دور اس وقت ایک انتہائی بھیانک اور تاریک موڑ مڑ گیا، جب میں بمشکل 10 سال کا تھا اور میرے والدین ایک سفر کے دوران ایک انتہائی خوفناک حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ ان کی اچانک موت کا وہ صدمہ میرے ننھے اور معصوم دماغ کے لیے کسی قیامت اور آسمانی بجلی سے کم نہیں تھا۔ میں نے اپنے والدین کے ان ٹھنڈے اور بے جان وجود کو اپنے سامنے مٹی کے سپرد ہوتے ہوئے دیکھا، اور ان کے ساتھ ہی میرا وہ بچپن، میری وہ خوشیاں اور میرا وہ تمام تر تحفظ بھی ہمیشہ کے لیے اسی اندھیری قبر میں دفن ہو گیا۔ والدین کے سائے کے اٹھتے ہی میرے ارد گرد موجود وہ تمام رشتہ دار جو کل تک میرے والد کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے اور میری والدہ کی خوش آمدید کرتے تھے، ان کے چہروں سے شرافت اور ہمدردی کے وہ تمام جھوٹے اور مکارانہ نقاب انتہائی تیزی سے اترنا شروع ہو گئے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انسان کے دل میں دولت اور جائیداد کی ہوس اس قدر غلیظ اور خوفناک ہو سکتی ہے کہ وہ ایک معصوم اور یتیم بچے کا حق مارنے سے بھی گریز نہ کرے۔ میرے والد کی موت کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ان نام نہاد اور ظالم رشتہ داروں نے انتہائی مکاری اور جال سازی کے ساتھ میرے والد کی تمام زمینوں، تمام کاروبار اور ہمارے اس وسیع و عریض گھر کے تمام دستاویزات اپنے نام منتقل کروا لیے۔ مجھے اس وقت ان کاغذی کارروائیوں اور ان کی ان خونی سازشوں کی کوئی سمجھ نہیں تھی۔ میں تو بس اپنے والدین کی یاد میں روتا رہتا تھا۔ لیکن ایک انتہائی تاریک، سرد اور طوفانی رات کو ان ظالموں نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی۔ انہوں نے مجھے اس گھر سے، جس کی ایک ایک اینٹ میرے والد کی کمائی سے لگی تھی، انتہائی بے دردی اور شفاقی کے ساتھ دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میں روتا رہا، ان کے پاؤں پکڑ کر منتیں کرتا رہا کہ مجھے اس سرد رات میں اس طرح سڑکوں پر مت پھینکو۔ میں اسی گھر کے کسی کونے میں پڑا رہوں گا اور سوکھی روٹی کھا لوں گا، لیکن ان کے دلوں میں رحم کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ انہوں نے میرے رونے اور میری التجاؤں کا مذاق اڑایا اور مجھے اس کھلے آسمان اور ظالم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر
میرے ہی گھر کے دروازے میرے منہ پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل، سب سے بھیانک اور سب سے زیادہ اذیت ناک رات تھی۔ بارش شدت سے ہو رہی تھی اور اس میں سردی اور بھوک سے کانپتا ہوا ان تاریک اور سنسان گلیوں میں پھٹک رہا تھا۔ میرے پاس نہ تو پہننے کے لیے کپڑے تھے اور نہ ہی سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ تھی۔ میں نے کئی دن تک سڑکوں پر در در کی ٹھوکریں کھائیں۔ میں ان لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا جو کبھی میرے باپ کے دسترخوان سے پیٹ بھرتے تھے، لیکن کسی نے مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے بھوک کی شدت مٹانے کے لیے کچرے کے ڈھیروں سے بچا ہوا اور سڑا ہوا کھانا بھی کھایا، اور کئی راتیں دکانوں کے باہر ٹھنڈے اور کھردرے تھڑوں پر سو کر گزار دیں۔ میرے پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے اور میرے جسم پر موجود کپڑے تار تار ہو کر میری غربت اور میری یتیمی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس ذلت آمیز اور دربدری کی زندگی نے میرے اندر کے معصوم بچے کو ہمیشہ کے لیے مار دیا اور مجھے اس بے رحم معاشرے کی تلخ حقیقتوں سے انتہائی کم عمری میں ہی روشناس کروا دیا۔ در در کی خاک چھاننے اور موت کو انتہائی قریب سے دیکھنے کے بعد بالآخر ایک دن میں شہر کے ایک انتہائی پرانے اور مصروف بازار میں بھٹکتا ہوا ایک چھوٹی سی لیکن پرانی دکان کے سامنے جا کر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک پرانی چارپائی پر پایا اور میرے سامنے ایک انتہائی ضعیف اور نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے جن کا نام حاجی سلیمان تھا۔ حاجی سلیمان اس دکان کے مالک تھے اور وہ ایک انتہائی نیک دل، رحم دل اور خدا ترس انسان تھے۔ انہوں نے مجھے کھانا کھلایا اور جب میں نے روتے ہوئے انہیں اپنی یہ تمام دردناک اور خون کے آنسو رلا دینے والی داستان سنائی تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور مجھے اپنی اس چھوٹی سی دکان پر مزدوری کے لیے رکھ لیا۔ میں نے اس دن اپنے دل میں یہ پختہ عہد کر لیا تھا کہ اب میں کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھوں گا اور اپنی اس ذلت اور اس محرومی کا بدلہ اپنی محنت اور اپنی کامیابی سے لوں گا۔ میں نے حاجی سلیمان کی دکان پر انتہائی جان توڑ اور ہڈیاں پگھلا دینے والی محنت شروع کر دی۔ میں صبح منہ اندھیرے اٹھ کر دکان کا فرش دھوتا، بھاری سامان کی بوریاں اپنی کمزور پیٹھ پر لاد کر گوداموں تک پہنچاتا اور رات گئے تک حساب کتاب میں حاجی سلیمان کی مدد کرتا۔ میری اس بے لوث خدمت، میری ایمانداری اور میری اس کڑی محنت نے حاجی سلیمان کے دل میں میرے لیے ایک سگے بیٹے سے بھی زیادہ محبت اور اعتبار پیدا کر دیا۔ انہوں نے مجھے کاروبار کے تمام گر سکھائے، بازار کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بتایا اور مجھے ایک انتہائی ماہر اور دیانتدار تاجر بننے کی تربیت دی۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ حاجی سلیمان کی وفات کا وقت قریب آیا تو چونکہ ان کا اپنا کوئی وارث نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنی وہ دکان اور اپنا تمام تر کاروبار میرے نام کر دیا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد میں نے ان کے سکھائے ہوئے اصولوں پر چلتے ہوئے اپنے کاروبار کو وسعت دینا شروع کر دی۔ میں دن رات ایک کر دیتا تھا۔ میری کوئی سماجی زندگی نہیں تھی، میری کوئی چھٹی نہیں تھی۔ میرا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف میرا کام اور میری وہ محنت تھی جس نے مجھے اس اندھے کنویں سے نکالا تھا۔ میری اس انتھک محنت، میری ایمانداری اور میری بہترین حکمت عملی نے بالآخر رنگ دکھانا شروع کر دیا اور میرا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ میں نے چھوٹی سی دکان سے نکل کر شہر کے مختلف حصوں میں بڑے بڑے گودام قائم کیے۔ میں نے دوسرے شہروں اور علاقوں تک اپنی تجارت کا جال بچھا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے محض چند سالوں کی اس کٹھن اور مسلسل جد و جہد کے بعد اس شہر کا سب سے بڑا، سب سے زیادہ بااثر اور سب سے زیادہ امیر تاجر بن گیا۔
میری دولت اور میری کامیابی کے چرچے پورے ملک میں ہونے لگے، اور شہر کے وسط میں میرا ایک انتہائی عظیم الشان اور فلک بوس دفتر قائم ہو گیا، جہاں سینکڑوں لوگ میرے ماتحت کام کرتے تھے۔ میرے دروازے پر ہر وقت لوگوں کی قطاریں لگی رہتی تھیں۔ کوئی مجھ سے کاروباری مشورہ لینے آتا تو کوئی مجھ سے مالی مدد کی درخواست کرتا۔ میرا وہ تلخ اور دردناک ماضی اب مجھ سے بہت پیچھے چھوٹ چکا تھا، لیکن میرے دل کے کسی تاریک گوشے میں آج بھی ان ظالموں کے ظلم، اس سرد رات کی وہ اذیت ناک یادیں تازہ تھیں جب مجھے میرے ہی گھر سے نکالا گیا تھا۔ میں نے اپنی اس عظیم کامیابی کے بعد کبھی ان لوگوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ قدرت خود انہیں ان کے کیے کی سزا دے گی۔ اور آج جب میں اس بلند ترین مقام پر کھڑا ہوں تو مجھے قدرت کے اس انصاف اور اس کے اس کامل نظام پر ایک ایسا پختہ اور غیر متزلزل یقین ہو گیا ہے جس کی مثال شاید ہی کہیں اور ملے۔ ایک دن جو کہ بظاہر میری زندگی کے دیگر عام اور مصروف دنوں کی طرح ہی تھا، میں اپنے اس عظیم الشان دفتر کے انتہائی پرتعیش اور وسیع کمرے میں بیٹھا تھا، اپنے کچھ انتہائی اہم اور کروڑوں روپے کے کاروباری معاہدات اور کاغذات کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ باہر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور میرے دفتر کے شیشوں سے شہر کا وہ نظارہ نظر آ رہا تھا جس پر آج میری مکمل اور بلا شرکت غیر حکمرانی تھی۔ اسی دوران میرے ماتحت کام کرنے والے عملے کا ایک انتہائی ذمہ دار اور پرانا اہلکار میرے کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا، اور اس نے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ مجھے مطلع کیا کہ طارق صاحب، باہر ایک انتہائی خستہ حال غریب اور بوڑھا شخص آیا ہوا ہے جو پچھلے کئی گھنٹوں سے یہاں کھڑا ہے اور کسی بھی قسم کی انتہائی معمولی اور ادنیٰ درجے کی مزدوری مانگ رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ بھوک سے نڈھال ہے، اور اگر اسے کوئی بھی کام دے دیا جائے تو وہ فرش دھونے اور بھاری بوجھ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہے۔ اہلکار نے مزید کہا کہ وہ شخص اس قدر لاغر اور قابل رحم حالت میں ہے کہ مجھے اس پر ترس آ گیا، اس لیے میں اس کی درخواست اور اس کے کچھ پرانے اور بوسیدہ شناختی کاغذات لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں، تاکہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے ہمارے گودام میں کسی معمولی درجے کی مزدوری پر رکھ لیا جائے۔ میں چونکہ خود مزدوری کے اس انتہائی کٹھن اور ذلت آمیز دور سے گزر چکا تھا، اس لیے میرے دل میں غریبوں اور مزدوروں کے لیے ایک خاص قسم کی ہمدردی اور نرمی موجود تھی۔ میں نے فوراً اپنے اہلکار کو حکم دیا کہ اس غریب شخص کو انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ میرے اس خاص دفتر میں اندر بھیج دیا جائے اور اس کے کاغذات میری میز پر رکھ دیے جائیں۔ اہلکار نے اس بات میں سر ہلایا اور کاغذات میری میز پر رکھ کر باہر چلا گیا۔ چند ہی لمحوں بعد میرے کمرے کا وہ بھاری اور شیشے کا دروازہ انتہائی آہستگی اور جھجک کے ساتھ کھلا، اور ایک شخص اندر داخل ہوا جس کے قدم انتہائی لرزتے اور کانپتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اس شخص نے ایک انتہائی پرانا پھٹا ہوا اور جگہ جگہ سے پیوند لگا ہوا لباس زیب تن کر رکھا تھا، جس پر مٹی اور گرد کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں میں موجود جوتے بالکل ٹوٹ چکے تھے، اور اس کی کمر وقت کی سختیوں اور مسلسل مشقت کی وجہ سے ایک کمان کی طرح جھک چکی تھی۔ اس کے بال مکمل طور پر سفید اور بکھرے ہوئے تھے، اور اس کے چہرے پر موجود گہری اور لاتعداد جھریاں اس بات کی واضح اور چیختی ہوئی گواہی دے رہی تھیں کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں انتہائی بدترین حالات، فاقوں اور مسلسل ناکامیوں کا سامنا کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی، ایک ایسی مایوسی اور ایک ایسی بے بسی تھی جو کسی بھی پتھر دل انسان کو بھی موم کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ شخص میرے سامنے انتہائی عاجزی اور غلامانہ انداز میں سر جھکائے کھڑا تھا،
اور اس کے ہاتھ آپس میں اس طرح جڑے ہوئے تھے جیسے وہ کسی بہت بڑی اور آخری امید کے ساتھ میرے سامنے کھڑا ہو۔ میں نے اپنی قیمتی کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس شخص کے اس خاک آلود اور تھکے ہارے چہرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اچانک میرے دل کی دھڑکنیں ایک انتہائی غیر معمولی اور تیز رفتار کے ساتھ دھڑکنے لگیں، اور میرے پورے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی اور ایک نامعلوم سا زلزلہ طاری ہو گیا۔ اس شخص کا وہ لاغر جھریوں سے بھرا اور کثیف چہرہ مجھے کسی دھندلی اور انتہائی پرانی یاد کی طرح بے حد جانی پہچانی اور مانوس سے تصویر دکھا رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے سے وہ تمام پردے ہٹنا شروع ہو گئے، اور میرے دماغ کے ان تاریک اور بند گوشوں میں کچھ انتہائی پرانی اور تلخ یادیں دستک دینے لگیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے اس شخص کو کہیں بہت پہلے کسی اور روپ، کسی اور حیثیت اور کسی اور غرور میں دیکھا ہے، لیکن وقت کی اس طویل مسافت اور اس شخص کی اس انتہائی قابل رحم اور ذلت آمیز حالت نے اس کی اصل شناخت کو میری آنکھوں سے اوجھل کر رکھا تھا۔ میں نے اپنے اندر پیدا ہونے والے اس انتہائی شدید اور بے چین تجسس کو دبانے کی کوشش کی، اور اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے اس کی وہ پرانی میلی اور خستہ حال کاغذی دستاویز اٹھا لی جو میرا اہلکار میری میز پر رکھ کر گیا تھا۔ میں نے انتہائی غور اور توجہ کے ساتھ ان بوسیدہ کاغذات کو کھولا اور ان پر لکھی ہوئی مدھم اور دھندلی تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میری نظریں ان کاغذات پر درج معلومات پر دوڑ رہی تھیں، میرے جسم کا درجہ حرارت تیزی سے گر رہا تھا، اور میرا سانس میرے سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر جب میں نے ان کاغذات پر اس شخص کا مکمل نام اور اس کے اس آبائی علاقے کا نام پڑھا جو کبھی میری بھی جنت اور میرا بھی آشیانہ ہوا کرتا تھا، تو میرے پیروں تلے سے وہ مضبوط اور قیمتی فرش انتہائی تیزی سے کھسک گیا۔ میرے ہاتھوں سے وہ کاغذات چھوٹ کر میز پر گر پڑے، اور میرا دماغ ایک انتہائی شدید اور جان لیوا صدمے کی زد میں آ کر مکمل طور پر سن ہو گیا، کیونکہ ان کاغذات پر لکھی ہوئی وہ تحریر اور وہ نام اس بات کی واضح اور ناقابل تردید تصدیق کر رہا تھا کہ میرے سامنے سر جھکائے ہوئے اور بھیک مانگنے والے انداز میں کھڑا یہ ذلیل و خوار اور خستہ حال شخص کوئی عام مزدور یا کوئی اجنبی بھکاری نہیں تھا، بلکہ یہ وہی شخص تھا جس نے کبھی اپنے غرور، اپنے تکبر اور اپنی دولت کی ہوس میں اندھا ہو کر میرے سر سے میرے مرے ہوئے باپ کی چھت چھین لی تھی، اور مجھے اس سرد اور طوفانی رات میں اندھیری سڑکوں پر کتوں کی طرح بھٹکنے کے لیے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرے والد کا وہ سگا بھائی، میرا اپنا چچا شوکت تھا۔ میرے والد کا وہ سگا بھائی جس نے میرے سر سے میرے مرے ہوئے باپ کی چھت چھین لی تھی، اور مجھے اس سرد اور طوفانی رات میں اندھیری سڑکوں پر کتوں کی طرح بھٹکنے کے لیے دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ میرے دماغ میں وہ طوفانی اور کالی رات ایک بھیانک فلم کی طرح دوبارہ چلنے لگے، جب اس شخص نے میرے آنسوؤں کا مذاق اڑایا تھا۔ آج وہی شوکت جو کبھی میری تمام جائیداد پر ایک غاصب سانپ کی طرح بیٹھا تھا، میرے سامنے ایک بھکاری اور ایک انتہائی حقیر مزدور کی صورت میں 2 وقت کی روٹی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ قدرت نے اسے اس کے تکبر، اس کی ہوس اور ایک یتیم کے حق پر مارے گئے اس ڈاکے کی ایسی عبرتناک اور ذلت آمیز سزا دی تھی کہ اس کا سارا غرور آج میرے قدموں میں خاک چاٹ رہا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اپنے اس عالی شان کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں انتہائی پرسکون اور باوقار قدموں کے ساتھ چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میری اس اچانک حرکت پر گھبرا گیا اور اس نے خوف زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور بھاری لہجے میں کہا کہ کیا تم اس یتیم بچے طارق کو پہچانتے ہو
جسے تم نے برسوں پہلے اس کی تمام جائیداد ہڑپ کرنے کے بعد طوفانی رات میں دھکے دے کر نکالا تھا۔ میری یہ بات سنتے ہی شوکت کے چہرے کا رنگ راکھ کی طرح سفید پڑ گیا۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ وہ میرے پاؤں پکڑ کر مجھ سے معافیاں مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میری دولت اور میرا سارا خاندان تباہ ہو گیا ہے۔ لیکن میں نے اپنے پاؤں پیچھے ہٹا لیے۔ میں نے اسے انتہائی دو ٹوک اور واضح الفاظ میں کہا کہ شوکت صاحب، میں نے اس دن بھی اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور آج بھی میرا فیصلہ وہی ہے۔ میں آپ کے ان جھوٹے آنسوؤں اور اس معافی کو کبھی قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے وہ آنسو اور میری وہ یتیمی کی راتیں کسی معافی کے قابل نہیں تھیں۔ لیکن میں آپ کی طرح ظالم نہیں ہوں۔ میں نے اپنے عملے کو آواز دی اور انتہائی عزت کے ساتھ اس شخص کو اپنے دفتر سے اور اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے باہر نکالنے کا حکم دے دیا۔ وہ روتا اور گڑ گڑاتا ہوا باہر جا رہا تھا اور میں مکافات عمل کے اس عظیم الشان اور ناقابل تردید منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مکافات عمل قدرت کا وہ اٹل اور خاموش نظام ہے جس کی لاٹھی بے آواز مگر اس کی ضرب انتہائی گہری ہوتی ہے۔ جو انسان آج اپنے غرور اور ہوس میں اندھا ہو کر کسی مظلوم اور یتیم کا حق مارتا ہے، قدرت ایک دن اسے اسی دنیا میں ذلت کی ایسی کھائی میں گرا دیتی ہے کہ وہ انہی قدموں میں گر کر روٹی کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے جنہیں اس نے کبھی ٹھکرایا تھا۔ یہ قدرت کا وہ انصاف ہے جسے جھٹلانا کسی کے بس میں نہیں۔